السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، پہلے کلاس میں ہم نے پڑھا تھا الف، با، تا، سا اور جیم تک۔ اس کے بعد ہے ہا۔ ہا کا تلفظ عربی کا مختلف ہوتا ہے دوسری زبانوں سے، اگرچہ یہ حرف اسی شکل میں دوسری زبانوں میں موجود ہے، لیکن دوسری زبانوں میں اس کی آواز بالکل ہا کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے یہ ہا ہے، بالکل اس کی آواز اور ان دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان دونوں کی آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن عربی میں اس کا تلفظ بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مخرج ہے گلے کا درمیانی حصہ، اس کا مخرج ہے middle of throat، جیسے ہا، ہا، ہا۔ آپ اپنے گلے کے بالکل سینٹر میں اپنا انگلی رکھیں اور پھر آواز نکالیں۔ جب تک آپ کو شعور نہ ہو کہ آپ کی انگلی کے پاس سے آواز نکل رہی ہے تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب تک ہم اس کو خوب اچھی طرح پریکٹس کر کے ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کا ٹھیک ہونا مشکل ہے، کیونکہ ساری زندگی ہم نے اس کو ہا ہی پڑھا ہے، ساری زندگی ہم نے ان دونوں کے ایک ہی جیسا پڑھا ہے۔ جیسے اردو میں ہے، اردو میں ان دونوں حروف کو ایک ہی جیسے پڑھا جاتا ہے۔ کافی زیادہ پریکٹس کرنی پڑے گی تب جا کے ہمارا تلفظ ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہے خا۔ خا عام لفظ ہے، خا اردو میں بھی عام استعمال ہوتا ہے اور دوسری زبانوں میں بھی۔ خا کی تلفظ عربی کی بالکل دوسری زبانوں کی طرح ہے، جیسے ہم خا سے خرگوش بولتے ہیں، یا خا سے خان بولتے ہیں، یا خا سے خریداری بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خا سے ہم خالہ بولتے ہیں، تو وہی خا ہے، سیم ایز اٹ از وہی آواز ہے جو اردو کی ہے۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال اردو میں، عربی میں اور دیگر زبانوں میں اس کی آواز سیم ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ دال کی آواز تقریباً ہر زبانوں میں ادا کی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی مزید محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اسی طرح رکھیں جیسے آپ کی زبان میں دال ہے۔ انگلش میں اس کی آواز ٹی ایچ کی آواز جو ہوتی ہے د یا دی، یہ ٹی ایچ کی آواز ہے انگلش میں، وہی دال ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی اور دیگر زبانوں میں بھی۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ ہے ذال۔ ذال اگرچہ لکھنے میں یہ تقریباً ساری زبانوں میں موجود ہے، لیکن ذال کا تلفظ عربی کا اور دیگر زبانوں کا بہت ہی مختلف ہے۔ عربی زبان میں اس کو وہی جو میں نے بتایا تھا آپ کو، سا میں اوپر بالکل اس کے اوپر سا ہے، اس سا اور ذال کا ایک ہی مخرج ہے، سا اور ذال کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کی کنڈیشن ایک ہی ہوگی، دونوں کو پڑھتے ہوئے زبان کی نوک سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان آئے گی۔ ذال اور سا کا مخرج ایک ہی ہے، یہ دونوں ہم مخرج حروف ہیں۔ تو جس طرح میں نے سا میں آپ کو بتایا تھا کہ سٹی کی آواز سے احتراز کرنا چاہیے، اس میں ذال میں بھی سٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ اردو میں ذال کو پڑھتے ہوئے ذکر، جیسے ذکر، زی جیسے سٹی کی آواز آ رہی ہے نا، زی، ذال، ذکر۔ اگر عربی میں آپ اس کو سٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں اور اس زائی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، زا اور ذال میں کوئی فرق نہیں رہے گا، لہٰذا آپ ذال کی بھی خوب پریکٹس کریں گے، کیونکہ یہ تلفظ ہماری زبان میں موجود نہیں ہے۔ میرے خیال میں عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں اس کا تلفظ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ہمیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ سا اور ذال ان کا مخرج ایک ہی ہے، جس بندے کی سا کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے تو اس کی ذال کی ادائیگی بھی آلریڈی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ زبان کے اسی جگہ پہنچنے سے ذال بھی اور سا بھی ادا ہوتے ہیں۔ ذال کے پڑھتے ہوئے خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں کہ سٹی کی آواز نہ آئے۔ اگر سٹی کی آواز آپ کی زبان سے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذال ٹھیک نہیں ہوئی، تو اس کے لیے بار بار پریکٹس کریں اور ذال کو بھی
پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ایک لفظ کا تلفظ بھی ہم ٹھیک سے نہیں کریں گے تو ہماری مسٹیک رہے گی، وہ ساری زندگی ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہم غلط ہی پڑھتے رہیں گے۔ اور بسا اوقات ان حروف کی آواز کی تبدیلی سے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، بسا اوقات آواز کی تبدیلی سے کسی لفظ کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ ذال کا تلفظ بھی اردو زبان میں یا دیگر زبانوں میں موجود نہیں ہے، جہاں تک میرا علم ہے دیگر زبانوں میں ذال کا تلفظ موجود نہیں ہے، یہ بھی عربی کے ساتھ خاص ہے، تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے را۔ را بھی ایک سمپل حرف ہے، یہ بھی تقریباً ساری زبانوں میں موجود ہے، اور اردو میں جیسے رے اور را کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ را کو کہیں آواز کی موٹی ہوتی ہے تو کہیں پتلی ہوتی ہے، کہیں را باریک پڑھا جاتا ہے، کہیں را موٹا پڑھا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ را کن صورتوں میں موٹا پڑھا جاتا ہے اور کن صورتوں میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو را کے لیے بھی ہمیں کسی خاص محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تقریباً ساری زبانوں میں مستعمل ہے، ہر زبان بولنے والا را ادا کر سکتا ہے۔ انگلش میں آر کا جو تلفظ ہے وہی سیم را کا تلفظ ہے۔ اس کے بعد حرف آتا ہے زا۔ اس کو عربی میں، اس کا نام عربی میں زا بھی ہے اور زائی بھی ہے، زائی، اس کو عربی میں زائی بولتے ہیں۔ زا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر زائی کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے، اصل میں عربی میں اس کا نام ہی زائی ہے، جیسے انگلش میں زی یا زیڈ ہے۔ اس کے بعد ہے سین۔ سین یہ بھی اردو زبان والوں کا فیوریٹ لفظ ہے۔ اردو زبان میں سین اور سا میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی میں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اگر سا پڑھتے ہوئے آپ کی زبان سے سٹی کی آواز نکلتی ہے تو یہ بالکل رانگ ہے، غلط ہے۔ سٹی کی آواز سین کے ساتھ خاص ہے، سٹی کی آواز سین کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ۔ اردو والے سا اور سین کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو عربی اور قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اگر حرف سین استعمال ہو رہا ہے تو وہاں سٹی کی آواز آئے گی، اگر سا استعمال ہو رہا ہے تو وہاں سٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے شین۔ شین ایک عام حرف ہے، تقریباً ساری زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے ایس ایچ کی سپیلنگ استعمال ہوتی ہے، ساری زبانوں میں شین استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی مشکل حرف نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کسی خصوصی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آپ اس کلاس کو کسی طرح مفید سمجھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور احباب کو بھی اس کلاس میں شریک کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔